जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उसके बाद भारत के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाए कि चीफ साहब ने ब्लूमबर्ग को क्यों इंटरव्यू दिया, चीफ साहब ने इंडिया की सॉइल का क्यों इंतखाब ना किया फॉर गिविंग एन इंटरव्यू एंड गिविंग द वन ऑफ द मोस्ट मेजर स्टेटमेंट इन इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा एक बात की है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। इसका क्या मतलब है? क्या इंडिया, ये वही स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी थी, ये वही स्टेटमेंट है। और वो कह रहे हैं कि हम लंबे कॉन अच्छा, आज जो सीडीएस बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि हम लंबे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। ठीक है ना जी। और इसमें ये भी है कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डिस्ट्रप्शंस होती हैं। और जैसे हमने बालाकोट का देखा, ठीक है ना जी। और वो जिक्र कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, ठीक है ना जी। सो इंडिया ये समझता है कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस ग्रोइंग इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल इस वक्त जो 2024-25 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दैट इज $380 मिलियन इन इंडिया। इंडिया समझता है कि ये इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती थी, लेकिन ये मिलियंस में आ गई है। वाई? सो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो, 2-3 दिन पहले जब ये सारी बात चल रही थी, तो पाकिस्तान के भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक इंटरव्यू दिया था। और वो उन्होंने इंटरव्यू दिया था रॉयटर्स को। और उन्होंने भी ये कहा था कि होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वॉर। और उसमें कहा था कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा था कि इंडिया की जो मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं, हम उसको ऊपर हमला करेंगे। द सेम इंडिया विल डू टू पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडस्ट्री को, बिजनेस इंडस्ट्री पे हिट करेगा, पाकिस्तान भी इंडिया के उधर करेगा। सो आई थिंक दैट इज वेयर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं समझता हूँ कि वन मस्ट अंडरस्टैंड। और ये जो एक तरफ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं, डिस्ट्रप्शंस होती हैं। और जैसे उन्होंने बालाकोट में देखा, डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, और मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है। और ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं है। और देयर इज़ ए टेम्परेरी सेसेशन ऑफ हॉस्टाइलिटीज़। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने गार्ड को अप रखें। सो एक तरफ ये बात है कि वापस आ गए हैं सारे के सारे जो हैं, क्या नाम है उसका, जो जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान फोर्सेस हैव गॉन बैक टू प्री 22 अप्रैल। तो अगर प्री 2 अप्रैल पे हैं, तो ये वही बात कर रहे हैं चेयरमैन एंड जो सीडीएस चौहान साहब हैं। वो कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड दैट वी शुड कीप द गार्ड अप। गार्ड अप को रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे एक्सपेंसेस होते हैं। सो वो पाकिस्तान की साइड पे ये कह रहे हैं कि जनाब उनको बड़ा नुकसान हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड एंड ऑल दैट। इसीलिए उन्होंने फ़ोन उठाया और पाकिस्तान को कॉल की। देखें ये, अब देखें ये जो वो बात है जो पाकिस्तान जिस पे खामोश है। पाकिस्तान किस बात पे खामोश है? क्योंकि अमेरिकन ने ये सीज फायर कराया। इंडिया कह रहा है जी नहीं, ये सीज फायर तो जो है वो पाकिस्तान के कहने पे हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया कह रहा है कि ये सीज फायर जो है वो तो पाकिस्तान के कहने पे होना हुआ है। पाकिस्तान क्या कहता है कि ये सीज फायर अमेरिकन ने कराया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो कहता है जनाब अब हमारे मामला तय पा गए, दूसरी तरफ कहता है नहीं, मामला तय नहीं पाए, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमने गार्ड भी अप नहीं करना। वो एक कन्वर्सेशन है फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर के ऊपर, एक पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब कर रहे थे, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, कि जी ये जो गवर्नमेंट की पोजीशन है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो एक इंडिया की खैर अप्रोच है इस हवाले से।
جو انڈیا کی اپروچ اس حوالے سے ہے. So in my assessment, that is very important to understand this. That the government of India ایک طرف کہہ رہی ہے کہ آپریشن سندور چل رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہی ہے فوجیں واپس چلی گئی ہیں, تیسری طرف کہہ رہی ہے خرچہ بہت ہونا ہے, چوتھی طرف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنا لاسز ان کے بہت ہو رہے ہیں, پانچویں طرف وہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجے ہوئے تھے, کچھ ڈیلیگیشن ان کے واپس آ گئے ہیں. بٹ there is so much going on, there is so much disruption, frankly speaking, disruption in the field of in every field. ہر فیلڈ میں آپ کو ڈسرپشن نظر آئے گی, آپ کو ہر فیلڈ میں کے اندر ڈسرپشن نظر آئے گی. سو وہ ڈسرپشن ان دی فارم آف انفارمیشن بھی ہے, جس کو سی ڈی ایس چوہان نے کہا تھا کہ the 15% of the time of the Indian armed forces was wasted in what? Fake news. ٹھیک ہے جی. سو یہ آپریشن کو وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا. سو اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز ہیں. اب پاکستان کی طرف سے کوئی بات اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اے میسج ایٹ دس مومنٹ. پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پیس ٹاکس انگیجمنٹ ڈائلاگ. انڈیا کا کہتا ہے نہیں, ہم نے مارنا ہے, ہم ڈیپ ان سائڈ جائیں گے, ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے, ہم ان کو تکلیف دیں گے. یہ دس از واٹ انڈیا از سیئنگ, وی ول گو ڈیپ ان سائڈ. پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان بات کرتا ہے ٹاکس کی, امن کی, ڈائلاگ کی, انگیجمنٹ کی. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ہی چیز اس وقت بیچ رہا ہے, اور وہ کیا بیچ رہا ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے جناب ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, یہی بات نہیں کرنا چاہتے. جناب یہ دیکھیں یہ ہمیں مارنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہاسٹیلٹی. پاکستان نے جو ڈیلیگیشن جس کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیس ڈیلیگیشن ہے. یہ کیا ہے؟ پیس ڈیلیگیشن. سو دس از سم تھنگ امپورٹنٹ کہ یہ سارے کے سارے پیس ڈیلیگیشن ہیں. سو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر از کہ سی ڈی ایس چوہان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ ان کو بھی یہ بات کہنی پڑی کہ, اور دوسرا انہوں نے کہا یہ لاسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے, آؤٹ کمز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آبویسلی جو انسان کا اسٹرینتھ ہوتی ہے انسان اسی کے اوپر کھیلتا ہے. انڈیا کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ جی ہمارا آؤٹ کم کیا ہے. دیکھیں انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج تو ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر حملہ کیا اور پاکستان کے مختلف شہروں پہ حملہ کیا. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ انڈیا کو ہے ایڈوانٹیج, اور بڑا ہائی ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو, یاد رکھیں. یہ انڈیا کو بہت ہائی قسم کا ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر گھس کے جو مارا ہے وہ, اور بہت سارے شہروں میں مارا ہے, ایک دو شہروں میں نہیں مارا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے اور وہ اس ایڈوانٹیج کے اوپر کھیل رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ جسے میجر گورو آریہ یا باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارے کتنے جہاز گئے ہیں. اگر میں نے تو اس کے اوپر کل ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا بھائی اٹ ڈز میٹر کہ کیا نقصان ہوا ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ آپ کا نقصان نہیں ہوا. رشیا کے اوپر جو اتنا یوکرین نے ان کے جہاز تباہ کیے ہیں, کیا آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ڈو یو انڈر ایسٹیمیٹ آل دیٹ؟ ایک سوال تو ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ نقصان تو ہوا ہے. یہ تھوڑی کہہ سکیں گے کہ نقصان نہیں ہوا. یہ تھوڑی کہیں گے کہ نقصان نہیں ہوا. نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے, 100% ہوا ہے. اور اس کی ظاہری بات ہے وہ دے آر ٹاکنگ آف دیٹ, لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ریفرنس جو دینا ہے وہ ریفرنس یہ ہے کہ چوہان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا آپریشن چل رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ول اگین گو فار اے مس کیلکولیشن. انڈیا دوبارہ کوئی مس کیلکولیشن پاکستان کے خلاف کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز تو ان کو پتا ہے دیٹ پاکستان ڈز ہیو دا کیپیبلٹی. انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے. بٹ انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا ظاہری بات ہے حالات خراب کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی ہم کریں گے, ہم ماریں گے آپ کو, جس نے جو کرنا کر لو.
He is saying basically he is saying کہ جس نے جو کرنا ہے کر لو, ہم نے آپ کو مارنا ہے. اور پاکستان ساری بات ہے اپنی وہ ضد پہ لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کریں گے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بھائی آپ وائلنس کر رہے ہو, آپ اگریشن کر رہے ہو, اور ہم صرف اور صرف جواب دیتے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں. ہم صرف اور صرف جواب دیتے ہیں, ہم کچھ اور نہیں کرتے. ہم کوئی دوسرا اگریشن نہیں ہے, کوئی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا کا جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم لانگ ڈرون کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے, یہی بات تو پاکستان کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے. پاکستان کو پتہ ہے یہ لانگ ڈرون کانفلکٹ میں جائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا, بزنس بھاگ جائیں گے, انویسٹر بھاگ جائیں گے. تو پاکستان اسی لیے تو بزنس پہ ہٹ کرے گا نیکسٹ ٹائم, کیونکہ انڈیا نے اب ہول آف پاکستان پہ حملہ کیا. تو پاکستان جب انڈیا کے ہول آف انڈیا پہ حملہ کرے گا تو پھر چیزیں ہوں گی. ایسے تھوڑا ہی ہوگا, ایسے تھوڑا ہی ہوگا. تو ہول آف انڈیا پہ حملہ کریں گے, ممبئی پہ حملہ ہوگا, دلی پہ حملہ ہوگا, تو دیٹ از ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ. تب جا کے چیزیں وہ پتہ چلیں گی. میری تو یہ اسیسمنٹ ہے. بٹ لیٹ سی کہ یہ انڈیا اس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مودی صاحب اپنے اس 4 سالہ اقتدار کے دور میں جو بھی ان کے پاس ہے اس میں دوبارہ حملہ کریں گے. وہ ان کو یہ دیکھیں, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو تو کسی حد تک خاموش کرا لیا, اپوزیشن کو خاموش کرا لیا, لیکن یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے بات. اب انڈیا کے اندر سوال کس کو ہو رہے ہیں؟ حکومت کو. پاکستان کو تو کوئی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر تو کوئی بات نہیں ہو رہی, حکومت کو تو نہیں کہا جا رہا. پاکستان تو کہہ رہا ہے ہم جنگ جیت گئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیتے. سوری, وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں, لیکن اندر سوال اٹھ گئے ہیں. سیز فائر کیوں کرایا؟ فوج جو ہے وہ اس نے باہر جا کے انٹرویو کیوں دیے؟ اس کے بعد ٹرمپ کا رول کیا تھا؟ تو جو سوال وہاں پہ اٹھے ہیں ان سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے. سو دیٹ از انٹرسٹنگ بائی دا وے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.